طفیل بن عمرو دوسی جب قرآن سن کر اللہ کی طرف پلٹے۔ مسیحت ایزدی کے کمالات عجیب ہوئی ہوتے ہیں۔ قریش مکہ تحریک اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے جو حربہ استعمال کرتے وہ اسلام کی ترقی و اشاعت کا سبب بن جاتا۔ کفار مکہ نے متعدد حربیں آزمانے کے بعد مسلمانوں کا سماجی مقاطعہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں ابتلا میں سے گزرنا پڑا۔ جو لوگ بغیر سے تجارت، حج و عمرہ اور دیگر مقاصد کے لیے مکہ آتے تھے، ان کو اس بائی کاٹ کا پتہ چل جاتا۔ قدرتی طور پر ان کے دلوں میں اس کے اسباب جاننے کی خواہش پیدا ہوتی، جس سے انہیں دین حق کے عقائد، انقلابی تعلیمات اور پرکشش خصوصیات سے آگاہی ہوتی۔ ان کا یہ تجسس دائی انقلاب کی دل نواز سیرت اور علام و مصائب کے ہجوم میں حیرت انگیز استقامت جاننے کا باعث بنتا۔ بعض سلیم الفطرت تو اس دین کو قبول کر لیتے، لیکن جو لوگ اس دین کو قبول نہ کرتے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے اور واپس وطن جا کر لوگوں کے سامنے اس تحریک اور اس کی حیرت انگیز عقائد کا تذکرہ ضرور کرتے۔ اس طرح اسلام کے تشہیر اور اشاعت کا قدرت خود بخود بندوبست کر دیتی اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں تک پہنچ گئے۔ اسلام سے لوگوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو دیکھ کر قریش مکہ نے دائے اسلام اور دین متین کے خلاف بیانی کی ایک مہم تیز کر دی۔ وہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی شاعر اور کبھی ساحر کہتے، تاکہ اجنبی لوگ آپ سے نفرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نہ جائیں اور نہ حضور کی باتیں سنیں۔ باہر سے مکہ میں وارد ہونے والی ہر اہم شخصیت کا گھیراؤ کیا جاتا اور اسے حضور سے نہ ملنے کا مشورہ دیا جاتا۔ اس قسم کا واقعہ قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ بھی پیش آیا، لیکن کفار کو یہاں بھی منہ کی کھانی پڑی اور حق کی جیت ہوئی۔ دین حق کے دائی کامل کی دل نواز سیرت اور ان کی زبان مبارک سے کلمات طیبات اور کلام ربانی کی تلاوت نے گہرائیوں میں اتر کر طفیل الدوسی کے دل سے کفر و شرک کی غلاظت دھو ڈالی اور نور ہدایت سے منور کر دیا۔ طفیل بن عمرو دوسی قبیلہ دوس کا محبوب سردار تھا۔ وہ صاحب دانش و حکمت، مدبر، معاملہ فہم، قادر الکلام اور نغز کو شاعر تھا۔ وہ مکہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آیا تو قریش مکہ نے باہر جا کر اس کا استقبال کیا اور رؤسائے قریش نے اسے اپنے دام فریب میں پھنسانے کے لیے اس کی خوب مدارت کی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے اور اسے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے ہر تدبیر بروئے کار لاتے۔ اس اسلام کی دعوت اور بانی تحریک اسلام سے ڈراتے ہوئے کہتے کہ اس شخص کی باتوں میں ایسا جادو بھرا ہوا ہے کہ بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں اور زن و شوہر میں افتراق پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان اور اس کی ذات میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے جس کا ہم شکار ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کریں اور ان کی بات ہرگز اپنے کانوں میں نہ پڑنے دیں۔ طفیل کہتے ہیں کہ وہ لوگ بار بار مجھے یہی نصیحتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کے پاس نہ بیٹھوں گا اور نہ ہی ان کی باتیں سنوں گا، حتیٰ کہ جب میں مسجد حرام میں جانے لگتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا، مبادہ ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ طفیل کا کہنا ہے کہ ایک روز میں حرم شریف میں گیا، وہاں میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کرتے دیکھا۔ میں ان کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ خدا کی مرضی تھی کہ میری رضا کے بغیر اس کے محبوب کی دلکش آواز میرے کانوں میں پڑ گئی۔ جب میں نے یہ دل آویز کلام سنا تو دل میں ایسا اتر گیا کہ میں بے قابو ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میری ماں کے بچے مرے، میں ایک عقل مند مرد ہوں اور شاعر بھی ہوں، اچھی بری بات میں تمیز بھی رکھتا ہوں، مجھے اس شخص کی بات سننے میں کیا خطرہ ہے؟ اگر اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا، اگر بری ہوئی تو مسترد کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں پیچھے پیچھے ان کے گھر پہنچ گیا اور اپنی ساری کہانی سنائی اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے اپنی دعوت کے بارے میں خود بتائیں تاکہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکوں۔ طفیل الدوسی کا بیان ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور پھر قرآن کریم کی سورت اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ خدا کی قسم، اس سے زیادہ دلکش اور اثر آفرین کلام میں نے آج تک نہ سنا تھا اور نہ اس دین سے بہتر کوئی اور دین میں جانتا تھا۔ میرے دل نے اس دعوت کی عظمت و سچائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ میں نے
اسی وقت کلمہ پڑھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت طفیل الطوسی نے دربار آفتاب ہدایت میں عرض کی، یا نبی، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم میرے ہر حکم کی اطاعت کرتی ہے، اب میں واپس ان کے پاس جا رہا ہوں، میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے جو دین متین کی تبلیغ میرے لیے معاون ثابت ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اعزدی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ جناب طفیل الطوسی فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں جب اس وادی کے اونچے ٹیلے پر پہنچا جس کے دامن میں میری قوم آباد تھی، رات کا وقت تھا، میری دونوں آنکھوں کے درمیان سے اچانک چراغ روشن کی مانند نور چمکنے لگا۔ میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ اس نور کو اس جگہ کی بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما دے، ایسا نہ ہو میری قوم کے لوگ کہنے لگیں کہ اس نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا ہے، جس کی سزا کے طور پر اس کے چہرے پر برس کا داغ نمودار ہو گیا۔ چنانچہ وہ نور اچانک میری آنکھوں سے ہٹ کر میرے کوڑے کے کنارے پر چمکنے لگا۔ نیچے اترتے وقت میری قوم نے دیکھا کہ میرے کوڑے کے سرے پر روشنی چمک رہی ہے۔ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ صبح جب میری ملاقات میرے بوڑھے باپ سے ہوئی تو میں نے انہیں بتایا کہ آج سے میرے اور آپ کے درمیان تعلقات ختم، کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ باپ نے کہا، جو دین تو نے قبول کیا ہے میں بھی اسے قبول کرتا ہوں۔ میں نے کہا، جائیے اور غسل کر کے پاک کپڑے پہنیے، پھر میرے پاس تشریف لائیے، میں اس دین کی آپ کو تعلیم دوں گا جو مجھے دی گئی۔ چنانچہ میرے والد گھر گئے اور غسل کیا اور پاک کپڑے زیبتن کر کے واپس آئے۔ میں نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا اور انہیں کلمہ شہادت پڑھایا۔ جناب طفیل کہتے ہیں، اسی طرح میری بیوی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے بھی یہی کہا کہ یہاں سے چلی جا، میرے تیرے درمیان تعلق نہیں رہا اب کوئی۔ اس نے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تیرے درمیان جدائی ڈال دی ہے، اب تو میری بیوی نہیں رہی۔ اس نے بھی کہا کہ میں تیرا دین قبول کرتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ زوشری کی چراگاہ کی آبشار سے غسل کر کے آ۔ بیوی نے وہاں جانے سے پہلے کہا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں زوشری کا دیوتا ناراض ہو کر انہیں نقصان نہ پہنچائے، ذرا سوچ لو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ میں نے کہا، اس کا میں ضامن ہوں۔ پھر وہ غسل کر کے کپڑے بدل کر آ گئی تو میں نے اسے بھی اسلام کی تعلیم دی اور اسے کلمہ شہادت پڑھایا۔ گھر والوں سے فراغت پا کر حضرت طفیل الطوسی نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض لہو لعب کے عادی ہونے کے سبب اپنے قدیم عقائد پر جمے رہے۔ ان لوگوں کے بارے میں حضرت طفیل نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ان کی کیفیت بیان کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ تو دوست کو ہدایت دے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ واپس جاؤ اور اسلام نہ لانے والوں کو نرمی اور محبت سے اسلام کی طرف بلاؤ۔ حضرت طفیل الطوسی نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ان کا سارا قبیلہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ خیبر کی مہم سر کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے تو حضرت طفیل دوس قبیلے کے 70 اسی گھرانوں کے 9 مسلموں کے ہمراہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ پھر یہ قافلہ خیبر میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ علامہ علی بن برہان الدین حلبی مصنف کتاب سیرت حلبیہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے مشورے کے بعد طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے اور حبشہ سے ہجرت کر کے خیبر میں حاضر ہونے والے حضرت جعفر کے ہمراہیوں کو ان کے اموال سے حصہ دیا جو خیبر کے ان 2 قلعوں سے حاصل ہوئے تھے، جو جنگ سے نہیں بلکہ صلح سے فتح ہوئے تھے۔ یہ اموال ما افاء اللہ علی رسولہ کے زمرے میں سے تھے، جنہیں اموال فیح کہا جاتا ہے۔ یہ اموال غنیمت میں سے تھے اور اموال فیح کو امام وقت مجاہدین کے علاوہ دوسرے مسلمانوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ حضور طفیل کے رفقا شریف نیاز حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے، لیکن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہے جہاں تک کہ مکہ فتح ہوا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن بارگاہ رسالت سے اجازت حاصل کر کے عمرو بن حمامہ کا بت ذوالکفین کا بت جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال تک نعمت دیدار سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد
جب فتنہ ارتداد کا طوفان اٹھا جس نے نوخیز مملکت اسلامیہ کو ہلا کر رکھ دیا، تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے اپنے نوجوان بیٹے عمرو کے ساتھ مرتدین کے خلاف جہاد میں پرجوش شرکت فرمائی اور جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے فرزند عمرو جو اس مارکے میں زخمی ہو گئے تھے، صحت یاب ہو کر خدمت اسلام میں پیش رہے اور حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں یرموک کے میدان میں منصب شہادت پر پہنچے اور امر ہو گئے، رضی اللہ عنہم از پروفیسر محمد طفیل۔ آج کا ہمارا واقعہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ احباب کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی ایسے خوبصورت موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔